الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون۔ ثم میں میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بعثناکم میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من بعد میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ موتکم میں واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، واو لین کا قاعدہ، اور حرف لین کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ موتکم لعلکم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ لام ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لعلکم تشکرون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تشکرون واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ وَظَلَّلْنَا میں غا حرف مصطلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ علیکم میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یا لین کا قاعدہ۔ وَأَنزَلْنَا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من والسلوى میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سلوى میں واو پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور وقف کی صورت میں کھڑی حرکات حروف مدہ تبدیل نہیں ہوتے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ۔ من طیبات میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے طا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ رزقناکم میں قاف حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَلَكِن كَانُوا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کانو میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ انفسہم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انفسہم یظلمون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ. منہا میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. شئتم میں حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے. شئتم رغدن میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ را ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. رغدن وادخلوا میں دال پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف جرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. وادخلوا الباب میں دال حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ میں قا حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. تا پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف جرملون میں سے نون ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. نغفر لکم خطایاکم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ خوا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. خطایاکم میں خوا اور طا دونوں حرف مستعلیہ ہیں تو انہیں پر پڑھا جائے گا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. محسنین میں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.